بارش کی خوفناک راتیں اور طوفان میں پیش آنے والے ایسے واقعات جو دل تھام کے سنیے۔ تمنیل تو یقیناً آپ نے پڑھ ہی لیا ہوگا۔ یہ ویڈیو کمپلیشن ہے بارش کی خوفناک کہانیوں کی۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا دوست محمد عابد علی، اور امید ہے کہ تمام سننے والے خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ بارش جتنی خوبصورت لگتی ہے دن میں اور شام میں، اور اگر وہ بہت تیز ہو جائے اور طوفان کا رخ اختیار کر لے تو رات میں اتنی ہی بھیانک لگتی ہے۔ اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں جو اب آپ سنیں گے۔ یہ ویڈیو ہمارے ایک لسنر کی خاص فرمائش پر بنائی گئی ہے، جنہوں نے ہمیں کہا تھا کہ بارش کی ویڈیو کا کمپلیشن بنایا جائے، تو دل تھام کے سنیے۔ اپنے ہاتھوں میں چائے کا کپ رکھ لیں، کیونکہ میں تو جب بھی کوئی واقعات سنتا ہوں چائے کا کپ ہاتھ میں ضرور رکھتا ہوں، اور خاموش ایک جگہ بیٹھ کر کانوں میں ہینڈ فری لگا کے سٹوری سننے کا مزہ ہی اپنا ہے۔ اور سٹوری سننے کا مزہ دیکھنے میں نہیں، سننے میں ہے۔ بڑھتے ہیں واقعات کی طرف۔ یہ کہانی فیصل گل کی ہے۔ فیصل بھائی ہمارے ریگولر لسنر بھی ہیں، اور وہ لاہور سے کسی طرح محنت کر کے بالآخر آج وہ لنڈن آکوڈ میں رہتے ہیں۔ آکوڈ کے پرسکون قصبے میں، بلکہ قصبے کے دیہی علاقے کے ایک قلب میں۔ وہ دیہی علاقہ جہاں فیصل بھائی رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر ڈیلیوری بوائے کی حیثیت سے کام کرتا ہوں، اور اس دیہی علاقے میں اکثر بارشیں ہوتی رہتی ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارا کام بہت زیادہ اور اچھا ہوتا ہے۔ یہ انگریز لوگ اپنے گھر سے نکلنا پسند نہیں کرتے زیادہ، اور خاص کر جب بارشوں کا موسم ہو، اور آئے دن یہاں پہ بارشوں کا موسم ہی رہتا ہے۔ ہمارے بھائی فیصل جو ڈیلیوری بوائے کی حیثیت سے شام کو معمول کے مطابق اپنی شفٹ کا آغاز کرتے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اب ان کے رزق میں اضافہ کرے۔ آج موسم بہت اچھا ہے، آج بارش کا موسم ہے، اور آج تیز طوفانی بارش ہونے کے امکانات زیادہ ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آج آرڈرز بھی زیادہ ہیں، تو آج تو پیسے زیادہ ہوں گے۔ اور اسی امید کے ساتھ فیصل بھائی اپنی بائک لے کے وہاں نکل پڑے ڈیلیوری بوائے کا کام کرنے۔ انہیں نہیں پتا کہ آج کی طوفانی اور یہ کالی رات ان کی زندگی کو بدل دے گی۔ فیصل بھائی نے ایک آرڈر ریسیو کیا تھا، اور وہ اندھیری رات تھی۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت زور و شور سے برس رہی تھی۔ اچانک سے تیز طوفانی بارش برسنے لگ گئی۔ بادلوں کی گرج چمک دل دہلانے کے لیے کافی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی بجلی آنکھوں کی روشنی اچک لے جائے گی۔ آکوڈ کے دیہی علاقے کے بالکل اندر کا آرڈر تھا۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ اس جگہ پر میرا آنا جانا نہیں ہوتا، بہت کم، کیونکہ وہ بہت اندر کی طرف تھا، اور آج اتفاق سے اسی گاؤں سے مجھے یہ آرڈر ریسیو ہوا تھا۔ اب کام تو کام ہے۔ اپنی منزل کو نکل پڑا جو آرڈر تھا وہ پہنچانے کے لیے۔ میں اپنے راستے پہ تھا، جا رہا تھا۔ بارش اتنی زیادہ تیز ہو گئی کہ بائک کو تیز چلانا بے وقوفی تھی، ایکسیڈنٹ ہو سکتا تھا، اسی لیے بہت آہستہ آہستہ رین کوٹ پہنے بائک چلا رہا تھا، کیونکہ میرے پاس آرڈر تھا، اور تھوڑی غلطی سے وہ آرڈر ضائع بھی ہو سکتا تھا، اور میں نہیں چاہتا کہ میری جاب خطرے میں آئے، کیونکہ پردیس میں کمانا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اور جب تیز طوفانی بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں تو بھیڑیوں کی آوازیں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جنگلوں میں اور پہاڑوں میں چھپے بھیڑیے وہ رو رہے ہوتے ہیں، شاید ٹھنڈ کی وجہ سے۔ ہمارے بھائی فیصل کہتے ہیں کہ اپنا آرڈر لے کے میں انہی راستے سے گزر رہا تھا۔ وہ روڈ بالکل پکا تھا، چاروں طرف گاؤں تھا، دیہی علاقہ تھا، لیکن روڈ ہمیشہ ان کے پکے ہوتے ہیں، اور بہت ویران اور سنسان سا روڈ تھا۔ بارش بہت زیادہ تیز اور بجلی بھی کڑک رہی تھی۔ اب میں ایک گھر تک پہنچا جو لوکیشن مجھے یہاں تک لائی تھی، اور جب میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو وہاں پہ کوئی بھی اندر موجود نہیں تھا، بالکل اندھیرا تھا اس گھر میں۔ میں کھڑا ہو گیا، میں کافی دیر تک وہاں دروازے کو بجاتا رہا، اپنی بائک کو سائڈ پہ کھڑی کر کے، کیونکہ بارشیں بہت تیز ہو رہی تھی، اور مجھے بھی واپسی جانا تھا کیونکہ ایک اور آرڈر ریسیو کر چکا تھا۔ کافی دیر گزر جانے کے بعد بھی اس گھر سے کسی کی آواز نہیں آئی، تو میں کافی پریشان ہوا۔ اب جب اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں، جب لوگ دروازہ نہیں کھولتے، تو مجبوراً ہمیں پیسے دینے پڑتے ہیں اس آرڈر کے۔ اور کافی دیر گزر گئی لیکن گھر سے کوئی بھی نہیں نکلا، اور اچانک سے دروازہ کھلا، خود بخود دروازہ کھل گیا۔ اب بارش میں بھیگنے سے اچھا ہے، مجھے لگا کہ شاید مالک نے الیکٹرک کا استعمال کرتے ہوئے دروازہ کھولا ہے، لیکن پورے گھر کی لائٹ بند تھی، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہاں پہ الیکٹرکسٹی ہوگی۔ بہرحال میں اندر گیا تو لائٹ خود بخود چل گئی۔ وہاں پر ایک چھوٹا سا بچہ جو ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ میرا آرڈر کہاں ہے؟ تو میں نے کہا آپ کا آرڈر تو میرے پاس ہے۔ اور جب میں نے اسے آرڈر دیا
تو اس نے کہا کہ اب یہاں سے چلے جاؤ۔ تو میں نے کہا پر پیسے؟ تو اس بچے نے کہا کہ یہاں سے چلے جاؤ، ہمارے گھر میں اور کوئی نہیں، اب بعد میں آ کے لے جانا۔ تو بنا کوئی سوال جواب کیے میں وہاں سے چلا گیا، اور جب باہر نکلتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ اس گھر میں باہر ایک نوٹس بورڈ لگا ہوا تھا کہ اس گھر کو سیل کیے گئے کافی ٹائم ہو چکا ہے، اس گھر میں کوئی بھی نہیں رہتا۔ بارش کی وجہ سے اور آرڈر ہاتھ میں ہونے کی وجہ سے میں نے زیادہ دھیان نہیں دیا اور وہاں سے چلا گیا، اور بعد میں جب اپنی کمپنی پہنچ کے میں نے یہ تمام واقعہ انہیں سنایا تو انہوں نے اس ایڈریس کو سرچ کر کے کہا کہ اس گھر کے اوپر کیس چل رہا ہے، یہ گھر بالکل ابینڈنڈ ہے، اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ یہاں سے کسی نے تمہارا آرڈر ریسیو کیا تو میں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں نے بتایا کہ نہیں، میں نے وہیں پر ایک بچے کو آرڈر دیا ہے، اب وہ کون تھا میں نہیں جانتا۔ اور اسی رات میں نے ایک اور حویلی کا آرڈر ریسیو کیا۔ یہ فیصل بھائی کا واقعہ تھا جن کا تعلق لاہور سے فیصل گل آک ووڈ لنڈن میں مقیم ہے، ایک ایسے گاؤں میں جہاں پہ ڈیلیوری بوائے کی حیثیت سے کام کرتے ہیں، اور وہاں کا یہ خوفناک سا واقعہ۔ بہت شکریہ سر۔ اور اب جو واقعہ میں آپ تمام سننے والوں سے بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ واقعہ ایک ایسے ٹورسٹ لڑکے کا ہے جس کا تعلق کراچی سے، اور وہ ایک سولو رائڈر بھی ہے۔ اسے شوق ہوا کیمپنگ کا اور وہ کافی جگہوں پہ اکیلا جا چکا ہے، پر اس بار اس نے کہا کہ سردیوں میں اسلام آباد کی طرف رخ کروں گا اور اپنی تمام خواہشات پوری کروں گا۔ یہی سوچ کر اپنے والد سے پرمیشن لے کے اسلام آباد کی طرف نکل گیا۔ اس کے پاس نقشہ بھی تھا، پیسے بھی تھے، اور دوستوں کا گائیڈ کیا ہوا راستہ، اور اس نے پوری معلومات انٹرنیٹ کے ذریعے لی ہوئی تھی، جہاں اس نے ایک ہوٹل بھی بک کرایا تھا۔ اب وہ جب پہنچا ہوٹل میں اسلام آباد کافی لمبا سفر کرنے کے بعد، اور رات کے وقت جب اس نے دیکھا کہ بہت خوبصورت موسم ہے، گو پرو سے ویڈیو بنائی جائے، تو وہ اپنے راستے کو نکل گیا۔ واک کرتے کرتے گو پرو سے کافی آگے تک نکل گیا۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ میرے پاس کیمپ بھی تھا، چائے پتی دودھ ہر سامان تھا، آگ جلانے کی چیزیں سب کچھ موجود تھا، اور جب بہت ہی خوبصورت پہاڑ دیکھا اور جب ہرے بھرے راستے دیکھے، پہاڑ دیکھا، تو میرے دل نے چاہا کہ یہاں پہ کیمپ لگایا جائے اور تھوڑی دیر بیٹھ کر یہاں پہ چائے بنا کے پینے کا ایک الگ ہی مزہ ہے۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ اچانک ایک شخص نمودار ہوا، میں نے اپنا کیمپ لگا دیا تھا، اس نے کہا کہ برخودار کہاں لگا رہے ہو کیمپ، یہ ہماری گزرگاہ ہے۔ میں نے بڑے نرم لہجے میں کہا کہ السلام علیکم، تو اس نے کہا وعلیکم السلام، آپ کہاں سے آئے؟ تو میں نے بتایا کہ میں کراچی سے آیا ہوں اور ٹورسٹ ہوں، اور یہاں قریب ہی ہوٹل میں رکا ہوں، اور میری یہ جو جرنی ہے بیسیکلی میں کیمپنگ کرتا ہوں، تو یہ نظارہ بہت ہی حسین ہے، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو یہاں میں اپنا کیمپ لگا دوں۔ تو اس نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میرے جیسے بہت سارے لوگ یہاں سے گزریں گے، انہیں اعتراض ہو سکتا ہے۔ مجھے ہمارے اس بھائی کی یہ بات سمجھ نہیں آئی، لیکن میں نے زیادہ غور نہیں کیا۔ میں یہاں پہ اپنا کیمپ لگا کے میں نے کہا آ جائیں، آپ بھی میرے ساتھ چائے پی لے۔ اس نے کہا کہ نہیں، تم چائے پیو، مجھے بہت زیادہ کام ہے۔ اس کا ایک کان کٹا ہوا تھا، جب میں نے غور کیا تو اس کا ایک کان تھا، دوسرا نہیں تھا۔ تو میں نے کہا اگر آپ برا نہ مانے تو ایک بات پوچھ سکتا ہوں، آپ کا ایک کان؟ تو اس نے کہا کہ ہاں، ایک حادثے میں کٹ گیا، ایک عامل سے لڑائی ہو گئی تھی، اس طرح میرا کان ضائع ہو گیا۔ میں نے اس کی بات سنی لیکن سمجھ نہیں پایا، بہرحال اللہ بہتر کرے۔ اب اتنی تیز بارش ہونا شروع ہو گئی اچانک سے، میں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ بارش اتنی تیز ہو جائے گی کہ کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اس نے کہا کہ اب بارش کا یہ جو موسم شروع ہو چکا ہے، تمہیں یہاں سے کیمپ ہٹانا ہوگا، کیونکہ یہاں پہ ایک ایسا وفد آنے والا ہے جو شاید تمہیں نظر آ جائے۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ اسی بارش میں نے اس شخص سے کہا کہ کس طرف سے نیچے اتروں، کیونکہ جہاں سے میں آیا ہوں وہاں سے نیچے نہیں اتر سکتا، بہت سلپری راستہ تھا، اور کیمپ بھی میرا ہوا میں اڑنے والا تھا، اسی لیے تمام چیزیں پیک کر کے میں فوری طور پہ نیچے اترنے کے لیے اس شخص سے راستہ پوچھنے لگا۔ اس شخص نے کہا کہ تم انسان ہمیشہ پریشان رہتے ہو۔ تو میں نے کہا تم انسان سے کیا مطلب ہے؟ تو اس نے کہا کافی دیر سے مجھ سے بات کر کے تم اب بھی نہیں سمجھے۔ تب میرے دل میں ایک عجیب سی وحشت ہوئی، اور اس بارش میں پورا بھیگا ہوا تھا، جبکہ رین کوٹ ہونے کے باوجود بھی، کیونکہ بارش اچانک ہوئی تھی۔ اور میں نے اسے معذرت کی تو اس نے کہا معذرت کرنے کی ضرورت نہیں، اور وہ کہیں اجل ہو گیا آنکھوں سے، اور جو خوف کا عالم تھا میں بتا نہیں سکتا۔ میرے سامنے بجلیاں کڑک رہی تھی، اندھیرا اور ویران۔ اب مجھے راستہ نظر بھی نہیں آ رہا تھا کیونکہ بارش بہت تیز ہو گئی، جبکہ ٹارچ بھی ہاتھ میں تھا۔ کسی طرح اللہ کا نام لے کے اپنے ہوٹل پہنچا، اور توبہ کی کہ آج کے بعد کبھی بھی ایسی طوفانی بارش میں باہر نہیں جاؤں گا۔
دوستوں آپ بھی اس واقعے سے سبق سیکھیں، کیونکہ یہ مذاق نہیں، آپ کی زندگی کا معاملہ ہے۔ ایسی جگہوں پہ بھیڑیے بھی ہوتے ہیں، جانور بھی ہوتے ہیں اور جنات بھی۔ جو اس بھائی نے ایکسپیرینس کیا وہ جن نہ جانے کیسا تھا، جس کا ایک کان کٹا ہوا تھا، لیکن اس نے اسے نقصان نہیں پہنچایا، جبکہ اس جن نے اسے وارننگ دے دی تھی کہ یہاں سے دوسرے جنات بھی گزرنے والے، تو ذرا خیال رکھو۔ پر اللہ کا شکر ہے کہ بچت ہو گئی، کوئی بڑے حادثے کا شکار نہیں ہوا۔ یہ تھا واقعہ، اور جو باقی واقعات ہیں وہ پریویس ایپیسوڈز میں سے لیے گئے۔ تو امید ہے کہ آپ انجوائے کریں گے، اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور بارش کی ویڈیو انجوائے کر کے اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ ہم سبھی جانتے ہیں کہ سردیوں میں، خاص کر راتوں میں، جلدی سناٹا ہو جاتا ہے۔ سردیوں میں لوگ اپنے گھروں کو جلدی لوٹ کے جاتے ہیں، باہر روڈ رستے بہت جلدی ویران ہو جاتے ہیں۔ جب شہروں میں اتنی خاموشی ہو جاتی ہے تو سوچئے کہ گاؤں اور دور دراز ایسی جگہوں پر کتنا سناٹا ہو جاتا ہوگا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، کہتے ہیں کہ سردیوں کی راتیں بہت ہی خوبصورت ہوتی ہیں، اور مجھے بہت پسند ہے، کیونکہ سردی میں ہم تمام دوست اپنے گاؤں سے دور پہاڑی علاقوں میں جا کے آگ جلاتے ہیں، اور وہاں بیٹھ کر انڈے بھی بوائل کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم آلو لے جاتے ہیں اور آلو جو ہے وہ مٹی میں پکاتے ہیں، اور بہت مزہ آتا ہے۔ ہمارے بھائی انہوں نے لکھا کہ دراصل یہ جو واقعات ہیں یہ بالکل سچے ہیں، اور جب آپ کوئی سچا واقعہ سنا رہے ہوتے ہیں تو جب وہ لمحہ پیش کر رہے ہوتے ہیں کہانی کی صورت میں، جس وقت آپ بہت زیادہ خوفزدہ تھے یا ڈر گئے تھے، جو آپ کی زندگی میں بہت زیادہ ناقابل فراموش ہے، وہ سناتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ میں اپنا نام شیئر نہیں کرنا چاہتا، یہ آج سے کافی پہلے کی بات ہے، تقریباً 10 سے 11 سال پہلے کی۔ ہم تمام دوست پہاڑی علاقوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق اور باتیں کر رہے تھے۔ ہم نے آگ جلائی ہوئی تھی اور آگ میں کیٹلی تھی، اس طرح پتھروں پہ ہم نے لگائی تھی، اور وہاں چائے بن رہی تھی، اور سردیاں بہت زیادہ تھیں۔ اچانک سے بارش ہونا شروع ہو گئی، جبکہ بارش کا موسم ہی نہیں تھا، نہ ہی بادل تھے، لیکن بارش ہونا شروع ہو گئی۔ ہم ان پہاڑوں پہ اکثر جایا کرتے تھے، اسی لیے ہم نے شیلٹر بنا دیا، 4 ڈنڈے لگا کے وہاں پہ ایک پلاسٹک تھا وہ بچھا دیا، جو ہمارے لیے آسان تھا۔ ہم نے تمام چیزیں وہاں رکھی ہوئی تھی۔ اب جب ایسے ویران مقام پر بہت ہی خوبصورت نظارے کے ساتھ ساتھ بارش بھی ہو جائے اور پھر جنات کی باتیں ہوں تو اور ہی مزہ آتا ہے۔ ہم چاروں بچپن کے دوست تھے، اور جوانی میں تعلیم بھی ہم نے ساتھ ساتھ حاصل کی، تو ہم چاروں کی اٹیچمنٹ بھی ایسی ہے کہ ہمارے شوق بھی ایک جیسے ہیں۔ ہم وہاں بیٹھ کر جنات کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، حالانکہ ہم جانتے تھے کہ اس وقت ہم پہاڑوں پر ہیں اور ایسی جگہوں پہ جنات ہو سکتے ہیں، لیکن ہمارے ساتھ کوئی ایسا واقعہ آج تک پیش آیا نہیں، اور یہ تب کی بات ہے جب اتنا شعور نہیں تھا ہمیں۔ میری دادی اکثر مجھے ایسے واقعات بتاتی تھی، اور وہ یہ بھی سمجھاتی تھی کہ ایسی جگہوں پہ گزرتے ہوئے اگر کوئی جنگلی جانور مل جائے تو ڈرنا مت۔ یعنی ہمارے دلوں کو مضبوط کر دیا گیا تھا بچپن سے، کیونکہ ہم اپنے والد کے ساتھ شکار پہ بھی آیا کرتے تھے، اور کشتی وغیرہ کھیلنا، یہ چیزیں گاؤں میں ہم نے بہت دیکھی، لہذا ان حوالے سے ہمارے دل بہت مضبوط تھے۔ بہرحال ہم وہاں پہ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، اور ہمارا موضوع بھی جنات تھا، یعنی ہم جس ٹاپک پر بات کر رہے تھے وہ جنات کا ٹاپک تھا۔ کافی دیر بات کرنے کے بعد میرے ایک دوست نے کہا کہ یار عشاء کی نماز کا وقت ہے، کام کرتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں پہلے۔ تو ہم نے کہا بہتر ہے، جب تک انڈے بوائل ہو جائیں۔ آلو زمین میں ہم نے مٹی میں جہاں کوئلے پڑے تھے وہاں رکھ دیے تھے۔ ہم میں سے ایک جو دوست تھا اس کی تلاوت بہت خوبصورت تھی، اور وہ نماز بھی پڑھایا کرتا تھا۔ ہم 3 دوستوں نے اپنے اس دوست کو کہا کہ یار تم نماز پڑھا لو، تو اس نے کہا بالکل میں ہی پڑھاؤں گا۔ اس نے ماشاءاللہ بہت اچھی تلاوت کی، نماز پڑھائی۔ اب جیسے میرے دوست نے جو بطور امام نماز پڑھا رہے تھے، اس نے سورہ فاتحہ مکمل کی اور آمین کہا، فوراً پیچھے سے ایک آواز آئی آمین کی۔ ایسا لگا جیسے ہم تینوں کے علاوہ کوئی اور بھی ہماری صف میں شامل ہے۔ اس پر میں سوچ رہا تھا کہ یہ موٹی آواز میرے دوست کی ہوگی، وہ سوچ رہا تھا شاید میری ہو، اور ہم ایک دوسرے کی طرح سوچ رہے تھے۔ اللہ ہمیں بخش دے، لیکن ہم نماز کے دوران ہی اس آواز کو لے کے ڈر گئے تھے۔ ہم سوچ رہے تھے کہ یہ اتنی بھاری آواز کس کی ہو سکتی ہے آمین کی۔ اور آخر میں جب ہم نے سلام پھیرا، اس کے بعد جب میرے دوست نے دعا کروائی، تو ایک آمین کی بہت بلند آواز آئی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ ہم تینوں کے علاوہ بھی ہماری جماعت میں کوئی اور بھی ہے، یا تو ایک ہے یا تو اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ آمین کہا، اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ پوری نماز بھی پڑھی۔
اور جب نماز مکمل ہوئی تو میرا دوست جو امامت کر رہا تھا وہ ہماری طرف پلٹا، اس نے ہاتھ ملایا. ہم نماز پڑھنے کے بعد سلام کرتے ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے ہیں. نماز پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ تم لوگوں نے کوئی آواز سنی؟ تو میں نے کہا ہاں میں نے تو سنی. تو اس نے کہا کہ آواز بہت قریب سے آ رہی تھی، گویا ہمارے پیچھے ایک نہیں بہت سارے لوگ ہوں. تو وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ کوئی جنات نماز پڑھ رہے تھے. ہو سکتا ہے کہ مسلم جنات یہاں سے گزر رہے ہوں، یا ہو سکتا ہے کہ ہم کب سے جنات کی باتیں کر رہے تھے اور وہ یہیں پر موجود ہوں، سن رہے تھے، اور ہم نے جب نماز شروع کی تو انہوں نے بھی نماز پڑھنا شروع کر دی. اور ایسا ہوتا بھی ہے، جنات بھی جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں. ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا ناقابل فراموش واقعہ ہے جسے ہم تمام دوست آج بھی یاد کرتے ہیں. تو جس نے امامت کروائی تھی وہ آج بھی کہتا ہے کہ چلو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے جو امامت کرائی تھی، جنات نے بھی نماز پڑھی، اس کا اجر بھی مجھے ملے گا. تو ہم کافی باتیں کرتے ہیں کہ اگر ہمارے سامنے آ جاتے تو کیا ہوتا. یہ واقعہ تھا ہمارے ان دوست کا جنہوں نے اپنا نام شیئر نہیں کیا. یہ پہلا واقعہ ایک ڈرائیور ہے، ہمارے بہت اچھے لسنر ہیں، پیشے کے اعتبار سے وہ گاڑی چلاتے ہیں، ڈرائیور ہیں. انہوں نے ہم سے بیان کیا اور اپنا نام شیئر نہیں کرنا چاہتے. ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ یہ واقعہ آج سے کافی سال پہلے کا ہے. یہ اس رات کی بات ہے جب دھواں دھار بارش ہو رہی تھی. کراچی سے بہت ہی دور ایک جگہ پہ مجھے ڈیلیوری دینی تھی اور بہت ہی ارجنٹ تھی. اسی وجہ سے کمپنی نے مجھے یہ ذمہ داری دی کہ تم چلے جاؤ کیونکہ تم سب سے سینئر ڈرائیور ہو. اب انہیں پتا تھا کہ گاڑی کی کنڈیشن بھی ایسی ہے کہ کہیں بھی راستے میں ٹائر بھی پنچر ہو سکتا ہے اور بھی مسئلے مسائل تھے گاڑی میں. لیکن انہوں نے یہ ذمہ داری جان بوجھ کر مجھے دی. انہیں پتا تھا کہ میں اس سچویشن کو اچھی طرح نکال سکتا ہوں، میں سنبھال سکتا ہوں. میں وہ گاڑی لے کے چلا گیا. میرے ساتھ ایک ہیلپر بھی تھا جو کہ کچن میں کام کیا کرتا تھا. تمام ذمہ داری انوینٹری اسی کے حوالے تھی. میرا کام تھا سامان یہاں سے وہاں پہنچانا کیونکہ میں پیشے کے اعتبار سے ڈرائیور تھا. اب رات کافی زیادہ ہو گئی اور سفر بہت لمبا تھا. راستے میں ہمیں بھوک لگی تو ہم نے ایک جگہ گاڑی روکی. وہاں پہ ایک ڈھابا تھا، بہت سارے لوگ اور بھی جمع تھے لیکن وہ ویران جگہ تھی. جتنے لوگ گزرنے والے تھے وہیں پر کھڑے ہو کے چائے وغیرہ پی رہے تھے. ہم نے بھی چائے پی اور جانے کے لیے سامان سفر کچھ لیا، یعنی کھانے پینے کی کچھ چیزیں لی اور نکل پڑے. اب راستے میں میرے ساتھ جو کچن کا ہیلپر تھا اس کی طبیعت خراب ہونے لگی. شاید ہم نے جو بارش میں کوئی چیز کھائی تھی، مجھے ایسا لگا کہ اسے فوڈ پوائزن ہو گیا تھا. الٹیاں کرنے لگا، اس کی طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی. میں نے گاڑی ایک سائڈ پر روکی جو کہ نامناسب جگہ تھی، بہت ہی ویران سی جگہ تھی. اب ہم کراچی میں نہیں تھے بلکہ ہم ویرانے میں تھے. ہم شہر سے دور ایک ویران سی جگہ پہ تھے. ایک عجیب سا گاؤں تھا، وہاں سے گزر رہے تھے. گاڑی پارک کی، بارش بہت تیز ہو رہی تھی اور پورے ملک میں بارشوں کے سلسلے جاری تھے. میرے ساتھ جو میرا پارٹنر تھا وہ مستقل الٹیاں کرتے جا رہا تھا. میرے پاس فرسٹ ایڈ باکس بھی تھا، اس میں میڈیسن بھی تھی. میں نے اسے میڈیسن دی، پانی دیا. اس کے پیٹھ پر مسل رہا تھا، اسے چکر آ رہے تھے، اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی. جو اس نے کھائی تھی وہاں ریسٹورنٹ میں، ڈھابے میں، تمام چیزیں اگل دی. میں سمجھ گیا تھا کہ اس کو وہ چیز ہضم نہیں ہوئی، اس کی طبیعت بہت خراب ہے. اب وہ نیچے اترا، جو پانی کی بوٹل اسے دی تھی وہ پانی ختم ہو گیا کیونکہ مستقل الٹیاں کرتے جا رہا تھا. اسے صفائی بھی کرنی تھی، چہرہ دھونا تھا. تو دوبارہ دوسری پانی کی بوٹل لینے کے لیے میں اپنے ٹرک میں آیا. جب میں ٹرک میں آیا تو نیچے اترا ہوں تو وہ شخص غائب. میں دیکھ رہا ہوں وہ کہاں چلا گیا. تو وہ ایک پیڑ کے نیچے جا کے بیٹھ گیا. میں اسے ڈھونڈنے لگا، میں کافی پریشان ہو گیا. میں نے کہا یہ گیا کہاں؟ اتنی طوفانی بارش، دھویں دار بارش تھی، یقین کرے کوئی چیز دکھائی نہیں دے رہی تھی. اوپر سے رات کا وقت تھا، ٹارچ جلانا تو ناممکن تھا. اب میں گاڑی کے اندر سے جو ہماری بڑی روشنی ٹارچ ہوتی ہے اسے جلا کے اسے دیکھنے لگا، ڈھونڈنے لگا. بڑی مشکل سے مجھے وہ ایک پیڑ کے نیچے بیٹھا ہوا نظر آیا. اسے دیکھنے کے بعد تو میری جان ہی نکل گئی تھی. مجھے ایسے لگا جیسے کوئی جن بیٹھا ہے. وہ بہت ہی خوفناک سا لگ رہا تھا مجھے. میں ڈرتے ہوئے اس کے پاس گیا. وہ کافی دور چلا گیا تھا. میں نے کہا تم ابھی زمین پر لیٹ گئے تھے، تمہاری طبیعت خراب ہو گئی تھی، اور تم یہاں کیسے آئے اور یہاں کیوں آئے؟ تو وہ مجھے مستقل عجیب سی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی. اس کے چہرے کے ایکسپریشن بہت خوفناک ہو گئے تھے. وہ مجھے مستقل دیکھے جا رہا تھا. ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ مجھے ابھی نقصان پہنچائے گا. میں کافی ڈر گیا تھا. میں اسے دیکھنے لگا. میں نے کہا تم مجھے ڈراؤ مت. دیکھو میں بھی سفر میں تمہارے ساتھ ہوں اور تمہارے اوپر میری ذمہ داری ہے اور میرے اوپر تمہاری. یہ کیا حرکتیں؟ یہ تو بالکل بچوں والی حرکتیں کر رہے ہو تم. اب ڈراؤ مت مجھے. چلو بتاؤ کیا ہوا تمہیں؟ میں اس سے بولنے لگا بہت ساری باتیں، لیکن اس نے مجھے کسی بات کا جواب نہیں دیا بلکہ ایک چیخ ماری اور وہیں گر گیا، بے ہوش ہو گیا.
उसके हाथ पांव ठंडे और मुड़ गए थे। किसी तरह मैंने उसे उठा के ट्रक पे ले गया और बिठा दिया सामने। मैंने उसके पैर जानबूझ के बांध दिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमें करना पड़ता है। वो एक इमरजेंसी सिचुएशन थी जिसकी वजह से मुझे ये मजबूरन करना पड़ा, क्योंकि मैं सफ़र में था और वो मुझे ऐसा लगा था कि शायद उससे कोई मिर्गी का दौरा चढ़ गया और अगर उसने जंप लगा दिया शीशे से नीचे दरवाज़ा खोल के गाड़ी से, तो मैं क्या करूँगा? मैं कहाँ से जवाब दूंगा? मैं खुद भी गरीब इंसान था, इसीलिए मैंने उसके पैर बांध दिए, ताकि वो, और मजबूती से नहीं लेकिन प्यार से बांधे थे, ताकि वो कम से कम हड़बड़ा ना उठे। उसके बाद शीशा अच्छे से लॉक किया, उसे बेल्ट लगाया। वो बेहोशी की हालत में था। अब आगे जाते गया तो अब गाड़ी चलती रही। तूफानी बारिश भी थी। मैं अल्लाह का नाम लेके जाते जा रहा था। जैसे मैंने जिक्र शुरू किया, उसके अंदर से एक अजीब औरत की आवाज़ आई। उसकी आंखें बंद थी, उसका जिस्म बेल्ट में था, उसके पैर बंधे हुए थे और उसके हाथ ऊपर उठे, और वो कह रहा था कि तुम्हें क्या लगता है, तुम मुझे डरा रहे हो, बल्कि मुझे हंसी आ रही है तुम पे, और ये पढ़ना बंद करो। तो मैं उस वक्त जो मेरी कैफियत थी, मैं तमाम लोगों से बयान नहीं कर सकता कि मैं कितना खौफ में मुब्तला हो गया था। मैं बहुत डर गया था, क्योंकि मुझे अब समझ आ गया था कि दरअसल ये किसी आसिफ का शिकार हुआ है। वहीं रेस्टोरेंट में ढाबे में खाना खाते हुए ये कहीं से गुजरा था और इसका पैर कहीं पर पड़ा था। शायद वहाँ कोई मखलूक होगी, उसने इसे पोजेस्ट कर दिया, जिसकी वजह से मेरी हालत बहुत ख़राब हुई। मैं बड़ी मुश्किलों में आ गया। अब मैं डर गया था कि कहीं ये मुझे नुकसान ना पहुँचाए। मैं गाड़ी चलाऊँ कि इसको देखूँ। अल्लाह अल्लाह करके काफ़ी आगे तक गया। वहाँ एक और ढाबा आया जहाँ पे बहुत कम लोग थे, लेकिन वो वीरान सी जगह थी। बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, ढाबे तक जाना भी मुश्किल हो रहा था, और गाड़ी की चाबी निकाल कर मैं सीधा ढाबे की तरफ भाग गया अकेले ही। उस शख्स को वहीं छोड़ दिया, और मैंने वहाँ ढाबे वालों से, लोगों से जिक्र किया तो लोग जमा हो गए। एक दो लोग मेरी हेल्प करने के लिए तैयार हो गए। उसने कहा कि आओ हम देखते हैं। उसके बाद उस शख्स को हमने उतारा, वहाँ से चारपाई पर लिटाया, पानी वानी पिलाया। उसके बाद उस शख्स ने नॉर्मल आवाज़ में बात की। उसने कहा कि क्या हुआ तुम्हें, मेरे जिस्म में बहुत दर्द हो रहा है। तो मैंने उसे बताया कि कुछ नहीं, तुम गिर गए थे, मैंने तुम्हें उठाया। तो उसने कहा नहीं, मुझे उल्टियाँ हो रही थी। उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, लेकिन किसी तरह उसे संभाला, उस पर दम दुरूद किया, उसे बताया कि यह आसिफ ज़दा है। लोगों ने कहा कि इसे अभी मत बताओ, इसके घर वालों को बता देना ज़्यादा बेहतर है। हमने इसके घर पर उसी वक्त फ़ोन किया, तमाम घर वालों को आगाह किया। उसके बाद किसी तरह वो सफ़र बड़ी मुश्किलों से कटा। जब पहुँचे, सामान डिलीवर किया। उसके बाद जब वापस आए, हाथ जोड़े कि आज के बाद मैं ऐसे शख्स को कभी नहीं लेके जाऊँगा जो आसाब का बहुत कमज़ोर हो। अल्लाह की पनाह, आसाब का कमज़ोर हो या मजबूत, लेकिन जिन्नात के शर से अल्लाह ताला सबको बचाए, आमीन सुम आमीन। असल बात मुझे बाद में पता चली, दरअसल ये वॉशरूम भी गया था। तो बारिशों की रात थी, और वॉशरूम आपको पता है ढाबों में कैसे होते हैं, तो खुली जगह दरख्तों के नीचे ही होते हैं। वो छत भी नहीं थी उसकी, दरवाज़ा भी नहीं था, हर कोई इसी तरह जा रहा था, और वहाँ पर तो सिर्फ जेंट्स ही थे। ये भी गया था, लेकिन ये किसी और जगह से यूं कट मारते हुए गया, तो जिसकी वजह से ये पोजेस्ड हुआ। अल्लाह की पनाह, लेकिन ये बच गया। बस उसी वक्त इसकी औरतों वाली आवाज़ आई थी। इसका मतलब था कि वो गुजर के चली गई, जो मखलूक थी वो आई और गुजर के चली गई। उसने इसे पोजेस तो किया, लेकिन मुस्तकिल इस पर हावी नहीं हुई, इसे छोड़ दिया। ये था शॉर्ट सा वाकया। जब तमाम बुजुर्गों के बीच में दायरा बना के सारे कजन्स आपस में जिन्नात के किस्से और कचेरियों में लगे रहते, एक अलग ही बात थी। इन्हीं इमेजिनेशंस के साथ वाकयात का आगाज करता हूँ। आज का पहला वाकया हमारे एक बहुत अच्छे लिसनर हैं, मैशम या मैसम हुसैन। हमारे भाई लिखते हैं कि रावलपिंडी से उनका ताल्लुक है, और ये तब की बात है जब गर्मियों की छुट्टियां थी। मैंने अपने वालिद साहब के साथ मिलकर शक्कर पड़ियाँ इस्लामाबाद जाने का प्लान बनाया। हमने प्रोग्राम ये बनाया कि वहाँ जाके एंजॉय करेंगे और हट भी लेंगे, और ऐसे ही किया। मगरिब के वक्त वहाँ निकल गए। मेरे प्रोग्राम बनाने की वजह ये थी कि मौसम बहुत खुशगवार था, बारिश का मौसम था, और जब हम वहाँ पहुँचे अंधेरा भी हो चुका था और हल्की हल्की बारिश होना शुरू हुई, और बहुत खूबसूरत मौसम था, हवाएं चल रही थी। हमने वहाँ पर एक हट बुक किया। अब बारिश बहुत तेज हो गई। जैसे ही बारिश थोड़ी सी थमी, हमने वहाँ बहुत एंजॉय किया। हमने हर तरह से उस मौसम का और उस बारिश का मजा लिया। उसके बाद जब टाइम देखा तो हमें बहुत देर हो चुकी थी, रात के 10:30 बज चुके थे। और एक बात अर्ज करता चलूं कि ये हमारा पहला ट्रिप था शक्कर पड़ियाँ का। अब हमें वापसी जाने की जल्दी थी, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। हमें टैक्सी मिलना नामुमकिन था, इसीलिए हम एक जंगल के रास्ते चले गए शॉर्टकट समझकर। हमें लगा कि आगे हाईवे होगा,
رات کا کافی اندھیرا تھا، اتنا زیادہ اندھیرا تھا کہ ہم صرف ٹارچ کی مدد سے آگے جا رہے تھے۔ مجھے آہستہ آہستہ اندر خوف محسوس ہوتے جا رہا تھا کیونکہ صرف ٹارچ کی روشنی تھی۔ اس کے علاوہ وہاں پر جنگلی کتے ہمیں نظر آئے اچانک سے۔ وہ تمام کتے جنگل کی طرف دیکھ کر بھونک رہے تھے، اور ہم نے جب ٹارچ کی مدد سے آگے دیکھا تو وہاں پہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن کتے بہت زیادہ بھونک رہے تھے، اور وہ ہمیں نہیں بلکہ وہ جنگل کی طرف ہی دیکھ کر بھونک رہے تھے۔ اس بات سے ہمیں لگا کہ شاید یہاں پر آدھی رات کو انہیں کوئی مخلوق نظر آئی ہے، اور ایسا ہوتا بھی ہے۔ ایسی چیزیں کتوں کو نظر آ جاتی ہیں راتوں میں، اور اکثر کتے ایسی مخلوقات پر بھونکنے لگ جاتے ہیں۔ ایسی سنسان رات میں اور بارش بھی ہو رہی ہو اور راستہ بھی جنگل کا، ہم گزرتے جا رہے تھے۔ اب کتوں کی بھونکنے کی آوازیں مزید بڑھتی جا رہی تھی، ہمارے خوف میں بھی اضافہ ہوتے جا رہا تھا۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ ہم بھی اپنے سفر پہ آگے بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ اچانک ہمیں پیچھے سے کچھ آوازیں آئیں۔ جب مڑ کے دیکھا تو سائیکل پر کچھ بزرگ تھے، وہ سائیکل پر ہماری طرف ہی آ رہے تھے آہستہ آہستہ۔ اب اسے دیکھنے کے بعد تو ہمیں بالکل تسلی ہوئی کہ چلو اس جنگل میں، اس ایسے ویران راستے میں ہمارے سوا کوئی اور بھی ہے۔ ہم نے لائٹ مار کے دیکھا کہ وہ بزرگ تھے، بڑی عمر کے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ سے آتے جا رہے تھے، اور جو تھوڑی دیر بعد مڑ کے دیکھا ہے تو بالکل سناٹا، ایک شخص بھی وہاں پہ نہیں تھا، نہ ہی کوئی سائیکل تھی اور نہ ہی کوئی سائیکل کا سوار۔ اتنا جلدی کوئی کیسے جا سکتا ہے؟ یہ دیکھنے کے بعد ہم سمجھ چکے تھے کہ اسی لیے کتے بھونک رہے تھے، اور دراصل یہ کوئی مخلوقات تھی۔ لیکن بہرحال جو بھی تھے انہوں نے ہمیں نقصان نہیں پہنچایا، اور آگے جا کے ہمیں ہائی وے بھی مل گیا۔ اس کے بعد اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہم وہاں سے نکل گئے۔ ہم سبھی جانتے ہیں آیت الکرسی ہماری زندگیوں میں شیلڈ کا کام کرتی ہیں، ہماری حفاظت کا کام کرتی ہیں۔ ہمیں علم بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے محافظ ہماری حفاظت کے لیے بھیجیں، یا ہمارے آس پاس کتنے فرشتے ہیں جو ہماری حفاظت کر رہے ہیں، اور کس طرح اللہ تعالیٰ ہماری غیب سے مدد فرماتے ہیں، ہمیں علم نہیں۔ یہ آیت الکرسی کے متعلق ایک مورل سٹوریز ہیں جو بہت اچھے ہمارے ویورز نے ہمیں بھیجی ہے، اور ایک ہمارے بہت اچھے ویور ہیں، نام نہیں بتانا چاہتے ہیں، کراچی میں کام کرتے ہیں، اور ہری پور ہزارہ وہاں وہ رہتے ہیں۔ ہری پور ہزارہ بہت ہی خوبصورت جگہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بس یہی انہی دنوں کی بات تھی کہ دسمبر کا مہینہ تھا، میں نے چھٹی کے لیے اپلائی کیا تھا۔ میری کمپنی نے مجھے مشکل سے 20 دن کی چھٹی دی، اور میرا بہت جی چاہ رہا تھا کہ میں اپنے گھر والوں سے ملوں، لیکن کراچی میں بہت تیز طوفانی بارشیں چل رہی تھی، موسم بہت ہی خراب تھا، لوگ بیمار ہو رہے تھے بارشوں کی وجہ سے، اور ہماری گاؤں کی طرف تو کچھ زیادہ ہی حالات، یعنی بارشیں بہت تیز تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بس روز ہی ایک نیا طوفان ہے، وہ طوفانی ہوائیں، وہ بارشیں۔ میری والدہ نے مجھے کال کی کہ بارشوں کے موسم میں گھر سے مت نکلنا، رک جاؤ، اپنی صحت کا خیال رکھو۔ انہوں نے کہا کہ بارشیں کافی تیز ہو چکی ہیں، یہاں گاؤں میں بہت زیادہ چیزیں متاثر ہوئی ہیں، تو وہاں سے مت نکلنا، تمہاری صحت زیادہ قیمتی ہے، ملاقات ہوتی رہے گی۔ لیکن میں نے سوچا کہ میں انہیں سرپرائز دے دیتا ہوں، اچانک سے نکل پڑتا ہوں، کیونکہ اب رہا نہیں چاہ رہا تھا، 20 دنوں کی چھٹی ملی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ٹھنڈ تھی، بہت سردیاں تھیں، میں پوری تیاری کے ساتھ جیکٹس وغیرہ پہن کر، اور وہ بارش کی رات ہی تھی، روڈ اور گلیاں پانیوں سے بھری ہوئی تھی، بہت تیز بارشیں ہو رہی تھی۔ کسی طرح میں بس سروس تک پہنچ گیا۔ میں نے سردیوں کی پوری تیاری کی تھی، ٹاپ، جیکٹ، گلوز، جو کہ میں ہمیشہ پہنتا تھا۔ وہ کہتے ہیں یہ سردیوں کی دسمبر کا اختتام تھا، اتفاق کی بات تھی، بہت ٹھنڈ تھی، اور ہمارے گاؤں میں کئی زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے، یہاں سے کراچی کی نسبت گاؤں میں بہت ٹھنڈ ہوتی ہے۔ میں بس سروس میں پہنچ گیا، اور خیریت سے ہم نکل پڑے کراچی سے ہائی وے کی طرف۔ ہمارے گاؤں کا ماحول ایسا ہے کہ زیادہ تر حافظ قرآن بنانے کا رجحان ہے وہاں پہ۔ میرے گھر والے اور میں بھی حافظ قرآن ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ بس میں سارے راستے میں سوتا رہا، تھکان بہت تھی، میں سو چکا تھا، اور کافی وقت بعد جب میں خیریت سے اسٹاپ پہ پہنچا
اپنی جگہ پر. تو اس کے بعد اب مجھے کافی اور سفر کرنا تھا کیونکہ میرا گھر گاؤں کے اندر تھا اور وہ جگہ جنگل سے گزرتی تھی, بہت ہی ویران, اور ٹرانسپورٹ نہیں تھا کیونکہ رات کے وقت میں وہاں پہنچا تھا. کیونکہ اگر میں اپنے گھر والوں کو بتا دیتا کہ میں آ رہا ہوں تو مجھے لینے آ جاتے, لیکن میں نے سرپرائز دینا چاہا تھا, لہٰذا مجھے خود ہی جانا تھا. کسی طرح میں اپنا سفر طے کر چکا تھا اور یہاں پر ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی, ہلکی ہلکی بارشیں, ہوائیں بہت تیز. اور جہاں سے میں گزر رہا تھا اس کے رائٹ سائڈ پہ بہت جھاڑیاں تھیں, بہت ساری جھاڑیاں تھیں. اور میرے لیفٹ سائڈ پہ ایک بہت ہی بڑا میدان تھا جو کہ خالی تھا. کچھ درخت لگے ہوئے تھے جو بہت گھنے درخت تھے, اور اس سے آگے کسی کا گارڈن تھا. میں اس ویران راستے سے گزرتے جا رہا تھا. مجھے یاد آیا کہ یہاں سے تھوڑا دور قبرستان پڑتا ہے جہاں سے مجھے گزرنا ہے, اور مجھے اکیلے نہیں آنا چاہیے تھا کیونکہ یہ جگہ کافی ہانٹڈ ہے. بہت سارے لوگوں نے اس سے متعلق باتیں بتائی ہیں اور میرے ذہن میں یہ باتیں تھیں. اب جب میں یہاں پہنچ چکا تھا تو مجھے وہ ایک ایک بات یاد آتی جا رہی تھی. اب بارش بھی تیز ہوتی جا رہی تھی, ہوائیں بہت تیز چل رہی تھیں, اور میرا بیگ گیلا ہوتے جا رہا تھا جو کہ مجھے فکر تھی اس میں میرے سامان تھے. میرا بیگ پیک تھا, میں اسے سنبھالنے کے لیے اپنی شال کو پوری طرح اوڑھ چکا تھا اپنے اوپر, اور ایک ہینڈ کیری میرے ہاتھ میں تھا, اور میں اپنی منزل کی طرف گامزن. اچانک سے ان ہواؤں کے ساتھ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے قدم کے ساتھ قدم ملا کے کوئی میرے ساتھ چل رہا ہو. میں پلٹ کے دیکھا تو کوئی نہ تھا. رات کے تقریباً 4:30 بج چکے تھے. میں وہاں سے گزر رہا تھا. اب مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری لیفٹ کی طرف جھاڑیوں میں کوئی کھڑا ہو کے مجھے دیکھ رہا ہو. اور بدقسمتی یہ تھی کہ وہاں پہ لائٹس نہیں ہوتی, اسٹریٹ لائٹ وہاں نہیں ہوتی. یہ چھوٹی موٹی ڈھابے ٹائپ کی جگہیں بنی ہوتی ہیں, بس وہیں لائٹس ہوتی ہیں, لیکن وہ جگہ بالکل ویران تھی. اسی لیے میں خاموشی سے گزر رہا تھا اللہ کو یاد کر کے. تھوڑا ہی دور مجھے وہاں پہنچنا تھا, تو وہاں سے مجھے کوئی نہ کوئی سروس مل جاتی, یعنی ٹرانسپورٹ مل جاتا, کیونکہ کافی لوگ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. یہ وہ جگہ تھی جہاں مجھے کراس کرنا تھا. اب میرے دل میں یہ ٹینشن چل رہی تھی کہ یہ کیا چیز ہے جو مجھے محسوس ہو رہا ہے. وہ کنٹینیو آوازیں آتی جا رہی تھی مجھے قدموں کی. اب ایک دم سے جھاڑیاں ہلی تو میری نظر ایک دم سے وہاں گئی, اور میں نے دیکھا کہ کوئی چیز, کوئی بلیک, کوئی ڈارک چیز کھڑی ہوئی ہے جو کہ اب میری طرف آنا چاہ رہی ہے, آہستہ آہستہ قدم آگے کر رہی ہے. پہلے میں نے سوچا کہ کوئی جنگلی جانور ہوگا جو اٹیک کرنا چاہتا ہے, لیکن وہ جانور نہیں. جیسے آگے بڑھا وہ ایک عورت نما چیز تھی جس کے بال بہت لمبے تھے, لیکن وہ بالکل ڈارک بلیک تھی. وہ کہتے ہیں کہ میں حافظ قرآن ہوں. میں نے بیگ زمین پہ پھینک دیا اور وہیں کھڑا ہو گیا کہ جو بھی ہو دیکھا جائے گا. آنکھیں بند کی اور ہاتھ دعا میں اٹھا لی, یا اللہ میری مدد فرما. آیت الکرسی پڑھنے لگا. وہ کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے کہ بس ابھی میں گر جاؤں گا اور بے ہوش ہو جاؤں گا, اور تیز تیز آیت الکرسی پڑھنے لگا. اور وہ کہتے ہیں کہ میں آیت الکرسی کے ساتھ ساتھ اتنی ساری دعائیں پڑھ لی میں نے, جو مجھے یاد اس وقت میرے ذہن میں آ رہی تھی, میں تقریباً وہ دعائیں پڑھ لی. مجھے یقین تھا کہ میں نے قرآن کو حفظ کیا ہے تو اللہ مجھے اس کے صدقے ضرور بچائیں گے. آیت الکرسی پڑھنے کے بعد میں نے آنکھیں کھولی تو وہاں پر مجھے ایک حیرت انگیز خوفناک چیز نظر آئی. پھر میں نے یہی سوچا کہ اب یہاں سے بھاگا ہی جائے. میں نے بیگ اٹھایا. میں نے دیکھا کہ جس طرف وہ عورت مجھے نظر آئی تھی اس کے تھوڑا آگے ایک آگ سی نظر آئی مجھے. میں بہت خوف میں آ گیا. میں نے دیکھا وہ آگ اس طرف جل رہی ہے اچانک, جو ابھی نہیں تھی. میں نے بھاگنے کا ارادہ کیا. جیسے جیسے میرے قدم تیز ہوئے وہ آگ میرے ساتھ ساتھ چلتی جا رہی تھی. میں اور تیز بھاگ رہا تھا, وہ آگ اور تیز میرے ساتھ چلتی جا رہی تھی. اب مجھے لگ رہا تھا کہ شاید یہ ابھی مجھے اچک لے جائے گی, اس سے پہلے میں گر جاؤں. اپنی ہمت نہیں چھوڑوں گا. میں بھاگتے رہا, اور بارشوں میں میرے کپڑے کافی بھیگ چکے تھے. مجھے ٹھنڈ کا زیادہ احساس ہو رہا تھا, اور میں ان تیز ہواؤں کو چیرتے ہوئے اپنے گھر کی طرف گامزن تھا.
بھاگتے ہوئے جا رہا تھا، لیکن وہ آگ میرے ساتھ ساتھ تھی۔ کسی طرح ایک جگہ آئی جہاں پہ تھوڑی بہت لائٹس تھی، کچھ لوگ تھے، میں وہاں پہنچا، الحمدللہ کہہ کر وہاں سامان رکھا اور ان سے مدد طلب کی۔ تو ایک شخص نے کہا کہ تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ تو میں نے اسے بتایا کہ میں یہ پاس والے گاؤں میں رہتا ہوں، تو وہ پہچان گیا، تو وہ اپنی بائک میں مجھے آگے تک چھوڑ کے آیا۔ اس کے بعد میں گھر پہنچا، گھر والوں کو سرپرائز دے کر میں خود ہی شوق تھا، لیکن کسی طرح گھر والوں سے ملا، وہ بہت خوش ہوئے اور پریشان بھی ہوئے۔ اس رات تو میں نے ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھا، لیکن دوسرے دن جب میرے گھر والوں نے مجھ سے حال احوال پوچھا کہ آنا کیسے ہوا، تب میں نے اپنی والدہ کو پوری تفصیلاً ہر بات بتا دی۔ میری والدہ بہت روئی، گھبرائی، لیکن انہوں نے پھر امام صاحب سے دوسرے دن یہ ذکر کیا، تو امام صاحب نے کہا کہ وہ جو آگ تم نے دیکھی تھی بیٹا، وہ در حقیقت اللہ کی طرف سے محافظ تھا جو تمہیں بچانے کے لیے آیا تھا۔ وہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی شیلڈ تھی جو تمہیں غیبی مخلوق سے بچانے کے لیے تھی۔ وہ کیا تھا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن وہ تمہیں بچانے کے کام کر رہی تھی۔ وہ تمہاری آیت الکرسی تھی جو تمہارے پاس تھی اور تمہاری حفاظت کر رہی تھی، اور وہ غیبی مخلوق تمہارے پاس نہیں آ سکتی تھی، اس لیے وہ تمہاری حفاظت میں تھی۔ وہ جو تم نے سایہ دیکھا تھا، وہ جو بلیک عورت نما کوئی چیز دیکھی تھی، یقیناً وہ کوئی بری چڑیل تھی جو تمہارے پاس آنا چاہتی تھی، لیکن اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ شکر ادا کرو، اور آج کے بعد گریز کرنا کہ لمبے سفر میں تیاری کے ساتھ نکلیں، اور وقت کا ضرور خیال رکھیں کہ رات کے وقت نہ پہنچے، آپ دن ہی دن میں سارے کام نپٹائیں۔ امید کرتا ہوں اس کہانی سے ہمیں کوئی سبق ملا ہوگا، اور بڑھتے ہیں ایک اور کہانی کی طرف، ناقابل فراموش۔ یہ جو واقعہ میں آپ سے بیان کرنے جا رہا ہوں، یہ واقعہ ہمارے بہت اچھے ویور ہیں، بہت اچھے دوست ہیں کراچی کے، انہوں نے ہمیں بھیجا ہے۔ NGV کالج میں صدر میں پڑھتا تھا، تقریباً آج سے 7-8 سال پرانی بات ہے، اور پارٹ ٹائم جاب کرتا تھا 2 دریا پر، ڈیولز پوائنٹ نام سے بھی مشہور ہے، کراچی کے رہنے والے جانتے ہیں اچھی طرح۔ وہاں پہ کافی فیمس پلیس ہے، فوڈ اسٹریٹ، لائنس ہیں، ریسٹورنٹس بنے ہوئے ہیں، یہ کافی مشہور جگہ ہے، یہ فیملی کے ساتھ انجوائے کرنے کے لیے۔ حسب معمول میں اپنے کام سے گھر کی طرف لوٹ رہا تھا، سردیاں تھی کافی، اور اچانک سے بارش ہو گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ بائک چلاتے وقت مجھے بہت مصیبت پیش آ رہی تھی، کیونکہ بہت ٹھنڈ تھی، اور 2 دریا کی طرف بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے، کیونکہ وہ کھلا علاقہ ہے اور سمندر بالکل ساتھ ہے، اور اچانک سے تیز بارشیں کا ہونا۔ تیز بارش میں میں آہستہ آہستہ اپنی بائک کو چلاتے ہوئے روڈ کے کارنر سے جا رہا تھا کریک وسٹا اپارٹمنٹس کی طرف۔ میری بائک آ کے بند ہو گئی اس سے تھوڑا سا دور۔ وہ کہتے ہیں کہ اس جگہ پر جہاں میری بائک بند ہوئی، سب سے پہلی بات میرے ذہن میں آئی وہ یہ تھی کہ شاید میرا پیٹرول میری گاڑی سے ختم ہو چکا ہو یا کسی نے نکال دیا ہو، کیونکہ عموماً ایسا ہوتا تھا میرے ساتھ، میرا پیٹرول کوئی نکال دیتا تھا پارکنگ سے۔ لیکن جب میں نے اپنی گاڑی کا پیٹرول چیک کیا تو پیٹرول اس میں برابر تھا، بلکہ میری گاڑی کافی بھاری ہو چکی تھی۔ میں بارش میں بھیگ رہا تھا، میرے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے، کافی ٹھنڈ تھی۔ ایک پل سوچ رہا تھا کہ پیچھے چلے جاتا ہوں کریک وسٹا اپارٹمنٹ کے گیٹ پر تھوڑی دیر رکنے کے لیے، شاید بارش تھم جائے، لیکن میں نے ان چیز کو دھیان نہیں دیا۔ سب سے حیرت کی بات تو یہ تھی کہ میری گاڑی کافی بھاری ہو چکی تھی، اسے موو کرنے میں مجھے کافی مشکل پیش آ رہی تھی۔ میں ویلز کو دیکھ رہا تھا کہ گاڑی اتنی جام کیوں ہو چکی ہے، سب کچھ اوکے لیکن گاڑی چلنے سے قاصر ہے۔ یہ ماجرا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا، تو اسی پل مجھے ایک بو محسوس ہوئی، جیسے میرے ارد گرد ایک عجیب سی بدبو گھوم رہی ہو۔ مجھے کسی کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ کوئی پیرانارمل ایکٹیویٹی، کوئی انویزیبل فورس میرے آس پاس ہے، جس کی وجہ سے میری گاڑی کافی بھاری ہو چکی تھی۔ مجھے اس چیز کا پہلے کبھی بھی
ایکسپیرئنس نہیں رہا. میری زندگی میں پہلا ایسا واقعہ تھا جو میرے ساتھ پیش آیا. اس سے پہلے میں کبھی بھی ایسی ایکٹیویٹی کو محسوس نہیں کی. ایسی غیبی مخلوق کے ساتھ کبھی میرا کوئی واسطہ نہیں پڑا. اسی لیے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا چیز تھی. میری گاڑی کافی بھاری ہو چکی تھی جسے میں ہاتھ سے پش کرتے ہوئے آگے مشکل سے بڑھا رہا تھا. ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت وزن اس پر ہو یا اس کے ویل کو جام کر دیا گیا ہو. دل میں ایک عجیب سی وحشت تھی. بجلی بھی کڑک رہی تھی اور سناٹا اور بارشوں میں بہت زیادہ ویرانیت چھا جاتی ہے. میں کافی خوف میں تھا. میں سوچا اب کیا کروں. ایک عجیب سی بدبو محسوس ہوتی جا رہی تھی کنٹینیو میرے آس پاس. مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اب یہاں سے آگے پیدل جاؤں یا گاڑی کو یہیں کھڑا کر دوں اور کریک وسٹا اپارٹمنٹ کی چوکیدار کے پاس چلا جاؤں. شاید کوئی ہیلپ مل جائے. وہ کہتے ہیں کہ میں وہیں کھڑے اسے محسوس کر رہا تھا کہ میرے آس پاس کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی گھوم رہی ہے. اب میں گاڑی کو موو کرتے کرتے آگے کی طرف لے جا رہا تھا بڑی مشکل سے کہ مجھے ایسے لگا میرے قدم کے ساتھ کوئی قدم ملا کے چل رہا ہو. کیونکہ مجھے خوف تو ہو رہا تھا لیکن جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اب ایسے لگ رہا تھا کہ آگے کی جانب کوئی ہے. اسی کشمکش میں اسی خوف میں آگے بڑھتے جا رہا تھا آہستہ آہستہ. اب مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید میں گاڑی چھوڑ کے بھاگنے والا ہوں. میرے خوف میں مزید اضافہ ہوتے جا رہا تھا لیکن میں نے اپنی آنکھیں بند کی. میں آیت الکرسی زور سے پڑھنے لگا. میں تیز آیت الکرسی پڑھی, اپنے اوپر دم کیا. سامنے سے ایک لائٹ نظر آئی. وہ کہتے ہیں کہ لائٹ دیکھ کے میں پہلے تو ڈر گیا لیکن وہ لائٹ جب آگے آتی گئی تو وہ کافی روشنی کی صورت میں مزید بڑھتی گئی روشنی اس کی. ایک کار ہے جو میری طرف بڑھ رہی ہے. جیسے وہ میرے پاس آئے میں الحمدللہ کہہ کر ایک گہری سانس لی کیونکہ وہ پولیس کی گاڑی تھی, پیٹرولنگ پر تھے. انہوں نے مجھے دیکھتے ہی ہاتھ دیا. انہوں نے کہا کہ اتنی رات کو یہاں کیا کر رہے ہو نوجوان, اتنی آدھی رات میں. انہوں نے مجھ سے آئی ڈی کارڈ اور گاڑی کے پیپرز مانگے. میں نے آئی ڈی کارڈ دکھایا انہیں تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اور انہیں بتایا کہ میں 2 دریا پہ جاب کرتا ہوں اور میری بائک کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ گیا جس کی وجہ سے میں یہاں پریشانی کی حالت میں کھڑا تھا. بائک کو ہماری گاڑی میں رکھوا دو. انہوں نے مدد کی, اٹھوا کے گاڑی رکھوا دی اور مجھے سعودی ایمبیسی کے روڈ پر چھوڑ دیا جو میرے گھر سے کافی قریب تھا. وہاں سے مجھے ڈیفینس کی طرف جانا تھا اندر. یہ تھا وہ واقعہ جو ہمارے دوست نے ہمیں بھیجا کہ ان کی زندگی کا وہ واقعہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی میری زندگی میں ایسا واقعہ پیش نہیں آیا. اسی لیے میں نے سوچا آپ سب دوستوں سے یہ شیئر کر دوں, شاید اس سے ہمیں کچھ سیکھنے کو ملا ہو. یہ واقعہ ہمیں کراچی سے ہمارے ایک بہت اچھے لسنر ہیں لیکن اپنا نام شیئر نہیں کرنا چاہتے. ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ مجھے سولو رائیڈنگ کا بہت شوق ہے. ایڈونچرز کرنے کا, گھومنے پھرنے کا مجھے انتہائی شوق ہے. یہ میرا کریز ہے اور ملک سے باہر بھی کافی ایسے مقامات پر ہو کر آ چکا ہوں. لیکن جو مزہ اپنے ملک میں اپنی زمین میں اکیلے بائک پر دور دراز سفر کرنے میں اور کیمپنگ کرنے میں آیا وہ کہیں بھی نہیں. کہتے ہیں کہ بلوچستان خضدار میں ایک ایسی جگہ ہے جسے پیر ابراہیم کہتے ہیں. وہ انتہا درجے کی خوبصورت, جہاں پہ پانی بھی بہت خوبصورت اور صاف ستھرا ہے, اور وہاں پہ کیمپنگ کرنے کا اچانک سے پلان بنایا. ایک دن پلان بنایا تو اتنی جلد بازی تھی کہ دوسرے ہی دن نکل پڑا شام میں. ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ ملک کے مختلف حصوں میں بارشوں کا سلسلہ جاری تھا. موسم بہت خوبصورت تھا, بارشوں کا موسم تھا, اور مجھے سردی اور بارشوں کے موسم میں بائک پر سفر کرنے میں بہت مزہ آتا ہے. کہیں بھی جاتا ہوں پوری تیاری کے ساتھ جاتا ہوں. ہمیشہ کیمرہ بھی میری بائک میں لگا رہتا ہے. کہیں بھی جب دور سولو رائیڈنگ کرتا ہوں وہ دن میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا. ہمارے بھائی نے لکھا کہ ہمیشہ کہیں بھی سفر کرنے سے پہلے میری عادت ہے کہ میں اس جگہ کا تھوڑا سا نقشہ کھینچ لیتا ہوں. تو میں نے جو وہاں کے ایکسپرٹس سے جو گھوم پھر کے آ چکے ہیں, جو اچھی طرح جانتے ہیں, یعنی ٹورزم گروپ والے جو یہاں سے ٹورزم کرواتے ہیں, لوگوں کو لے کے جاتے ہیں,
میں نے ان سے تھوڑی سی معلومات لے لی تھی جگہوں کی. ویسے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اکیلے جانے میں اکثر و بیشتر مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے شام کو جب میں نکلا، ٹھنڈے وقت بارشوں کا سلسلہ بھی جاری تھا. ہلکی ہلکی بودا بادی کراچی میں جاری تھی. جو لوگ کیمپنگ کے شوقین ہیں وہ میرے اس شوق کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. بہرحال ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ تقریباً اب میں پیر ابراہیم کی جگہ پر پہنچنے والا تھا، لیکن اس سے پہلے میں تھوڑا سا رستہ بھٹک گیا، جس کی وجہ سے میں تھوڑا پریشان ہوا کیونکہ اندھیرا بہت زیادہ تھا. میرے آس پاس کافی لائٹس لگی ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ایک خوف مجھ پہ طاری تھا کیونکہ بارش وہاں پہ بہت زیادہ ہو رہی تھی. ایسے موسم میں مجھے جلدی سے کوئی نہ کوئی ارینجمنٹ کرنا تھا. میرے پاس کیمپ تو تھا ہی. ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ وہاں سے گزر رہا تھا کہ اچانک سے راستے میں ایک جگہ پہ مجھے کچھ ایسے کچے مکان نظر آئے. تو میں نے اپنا نقشہ دیکھا تو میں حیران ہو گیا کہ یار یہاں پر تو ایسی کوئی بھی چیز مینشن نہیں کی گئی کہ کوئی کچے مکان بھی یہاں پہ ہو سکتے ہیں. میں نے تو سنا تھا یہاں پہ کوئی گھر نہیں ہے، اور ایک بھی نہیں بلکہ 3-4 تھے. پہاڑوں کا سلسلہ تھا، پہاڑ بھی تھے آگے، لیکن جس جگہ پہ میں کھڑا تھا یہاں پہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی گھر بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ جگہ بالکل ابنڈنٹ تھی، ایک پہاڑی علاقہ تھا. بہرحال ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ پریشان تھا یہ سوچ کے کہ یہاں پہ گھر کیسے ہیں. میں نے اپنی بائک روکی، تھوڑا سا پیدل یوں آگے جا کے ٹارچ مار کے دیکھنے کی کوشش کی کہ یار یہاں پہ کوئی ہے بھی کہ نہیں. ہو سکتا ہے کہ بلوچستان آرمی کا کوئی دستہ یہاں پہ ہو. میں نے سن رکھا تھا کہ یہاں پہ انہوں نے چوکیاں قائم کی ہوئی ہیں، جس کی وجہ سے اب لوگ بہت آسانی سے سفر کر سکتے ہیں. لیکن یہ میرا ایک خیال تھا، پر تھوڑا آگے جاتے ہی مجھے کچھ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آئی. میں بائک سے اسی لیے اترا تھا کیونکہ میرا رستہ وہی تھا. میں ایک سولو رائڈر ہوں اور اکثر و بیشتر ایسے مقامات پہ جاتا رہتا ہوں. میرے لیے عام سی بات تھی راتوں میں بارشیں دیکھنا. وہ جو 2-3 گھر بنے ہوئے تھے کچے مکانات، اسے دیکھتے ہوئے وہاں سے گزر رہا تھا کہ اچانک میری نظر پڑی ان دونوں گھروں کے درمیان بیچ میں جو جگہ تھی وہاں سے گزرنے کی، جیسے گلی ہوتی ہے اس طرح کی. میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر تھا جو میں نے دیکھا. میں نے دیکھا ایک شخص جس کے بال بہت لمبے تھے، جیسے کوئی عامل وغیرہ ہوتے ہیں ایسا گیٹ اپ تھا. اس نے اپنی دونوں ٹانگیں فولڈ کی ہوئی تھی اور خاموشی سے بیٹھا تھا، اور اس کی آنکھیں بالکل چمک رہی تھیں اور میری طرف تھی. ایسا لگ رہا تھا بس یہ میرے انتظار میں بیٹھا ہے. ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ جب میں نے اس کی طرف دیکھا ہے، یعنی میرا پورا دھیان اسی کی طرف تھا، میں بے ساختہ آیت الکرسی پڑھنے لگ گیا تھا. میں سوچ رہا تھا کہ یہ اس ویران جگہ پر جہاں پہ کوئی انسان نہیں، یہ کون ہے؟ کوئی چلا ولا کاٹنے آ گیا ہوگا. یہ کہنے والا تھا کہ اس شخص نے میری طرف مخاطب کرتے ہوئے کسی انویزیبل فورس کو اشارہ کیا کہ جاؤ اس کی طرف. آواز تو کوئی نہیں آئی لیکن اشارہ بالکل میری طرف کیا. ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ اللہ اکبر، اس کے بعد جو منظر، ایسا لگ رہا تھا بہت سارے کتوں کی صورت میں بڑے بڑے قد والے میری طرف بھاگتے ہوئے آ رہے تھے، اور وہ جانور تھے. باقاعدہ میں نے ان کو دیکھا. جب وہ اس کے پیچھے سے یوں میری طرف آگے بڑھے تو میں نے دیکھا وہ جانور کی طرح تھے، اور وہ ویزیبل ہو گئے اور میری طرف آنے لگے. جب وہ مخلوقات نمودار ہوئیں تو میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ یہ کوئی مخلوق ہے، کوئی جن ہے، اور یہ جنات کے جانور ہیں. اس نے میری طرف مسلط کرنے کے لیے انہیں بھیجا، اس سے پہلے کہ میں وہاں رک کر نقصان اٹھاتا. اللہ اکبر کی صدا لگاتے ہوئے وہاں سے گولی کی طرح نکلا. جتنا تیز میں اپنی بائک کو بھگا سکتا تھا میں وہاں سے نکلا. اور میں یہ بتا دوں کہ میں اپنی 250 cc سی میں تھا. اللہ کا نام لے کے وہاں سے نکل گیا. رفتار کم بھی ہوتی ہے لیکن اللہ کا ساتھ میرے ساتھ تھا، جس کی وجہ سے میں کسی بھی بڑے نقصان سے بچ گیا. ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ تقریباً 15 سے 20 منٹ تک مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہی جو کتے نما جانور تھے یا کوئی مخلوق تھی یا جنات کے جانور کہہ سکتے ہیں، وہ میرے پیچھے بھاگتے ہوئے آ رہے تھے. بارشیں اتنی تیز تھی کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے جا رہا تھا کہ خدا نخواستہ اگر میری بائک بند ہو گئی تو میں تو آج پکا گیا. لیکن وہ کہتے ہیں نا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. اللہ تو اپنے بندوں کے ساتھ ہے. یہ کوئی بھی مخلوق ایسی تھی جو بھی تھا، جبکہ اس نے مجھے نقصان پہنچانا چاہا بھی لیکن نقصان پہنچا نہیں سکا. وہاں سے میں نکلنے میں کامیاب ہوا. اب میں اپنی کیمپنگ پہ تھا اور رات کا کافی وقت ہو چکا تھا.
لیکن میری سب سے بڑی خوش قسمتی یہ تھی جو راستے میں سوچتے ہوئے جا رہا تھا کہ اس خوفناک جگہ سے تو میں نکل گیا۔ پیر ابراہیم تو ایک بہت ہی خوبصورت تالاب پر ہے اور چاروں طرف پہاڑ ہے، وہاں پہ کیمپ لگانا یہ بھی خطرے سے خالی نہیں تھا۔ لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جب میں وہاں پہنچا مجھے بہت خوشی ہوئی یہ دیکھ کر تقریباً 3 سے 4 کیمپ پہلے سے موجود تھے اور ایک جیپ تھی اور کچھ خواتین بھی نظر آئی، اور بعد میں مجھے پتہ چلا کہ ایک پوری فیملی وہاں پہ کیمپنگ کے لیے گئی تھی۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ اب مجھے تھوڑا سا آسرا ہوا کہ چلو اللہ کا شکر ہے کہ کوئی تو ہے۔ وہاں پہ میں نے کیمپنگ کی، پوری رات انجوائے کیا، اور جو فیملی وہاں پہ موجود تھی انہوں نے مجھے بریانی بھی کھلائی۔ اس کے علاوہ میں نے اپنی نائٹ انجوائے کی، ساری رات جو ہے وہ وہیں پہ گزاری کیمپ میں۔ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جب روشنی ہوئی تو وہاں سے نکل گیا اور پھر گھوم پھر کے کافی جگہوں کے بعد میں کراچی پہنچا کہ کیمپنگ کرنے کا مجھے بہت شوق ہے، اور اکثر و بیشتر کیمپنگ کرنے والے لڑکے ایسی جگہوں پہ رات میں جانا ہی پسند کرتے ہیں۔ بلوچستان پیر ابراہیم جانے والے راستے میں مجھے یہ سب منظر نظر آیا تھا جسے میں چاہ کر بھی کبھی بھول نہیں سکتا۔ آج بھی وہ پورا سرار مخلوق مجھے یاد آ جاتا ہے کہ وہ تھا کیا۔ ایک عامل کے بیس میں ٹانگوں کو فولڈ کر کے بیٹھا تھا دونوں گھروں کے درمیان ایک پتلی سی گلی میں، اور جب میری نگاہ پڑی تو اس نے اپنی مخلوق کو مجھ پہ مسلط کر دیا، میری طرف اشارہ کیا جیسے کسی پالتو جانور کو ہماری طرف بھگاتے ہیں، خاص کر کتوں کو۔ اس طرح اس نے مجھ پہ مسلط کیا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میں وہاں سے نکلنے میں کامیاب رہا۔ تو ہمیشہ اللہ پہ بھروسہ رکھیں، کبھی بھی ایسی جگہوں پہ گزریں، خاص کر وہ نوجوان جو ایڈونچرز کے شوقین ہیں، جو ایسی جگہوں پہ اکیلے جانا پسند کرتے ہیں۔ اللہ کا نام ہمیشہ لیا کریں، آیت الکرسی کو پڑھنا بالکل مت بھولیں، اور اپنے ساتھ کہیں بھی ایسے سفر پہ جائیں تو کوشش کریں دعاؤں کی کتاب بھی رکھا کریں۔ اور ہمارے ایک بہت اچھے لسنر ہیں، انہوں نے بھی اپنا نام شیئر کرنے سے منع کیا ہے۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ ہم میوہ شاہ قبرستان میں قبر کی کھدائی کے لیے گئے تھے، کسی رشتہ داروں کے یہاں ڈیتھ ہو گئی تھی، اللہ اس کی مغفرت عطا فرمائے، آمین۔ جب اس کی قبر کی کھدائی جاری تھی تو برابر میں ہمیں کہیں جگہ سے ایک ڈول ملی جس کو تاریں لپیٹی ہوئی تھی، اور اس تاروں میں ایک چھوٹا سا تالا تھا جس میں چابی لگی ہوئی تھی، لیکن وہ تالا لاک تھا اور اس کے منہ پہ ٹیپ لگا ہوا تھا۔ اس کے جسم پہ کچھ نقش بنے ہوئے تھے، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا پیپر تھا جس میں نام لکھے ہوئے تھے۔ وہ نام تو میں شیئر نہیں کرنا چاہتا، لیکن کسی نے تازہ تعویذ کروایا تھا۔ اس جہنمی شخص نے جس بھی معصوم لڑکی پہ تعویذ کیا تھا، جس کی ڈول بنا کے وہاں پہ پھینکی تھی، دفنائی تھی، اللہ کی غیبی مدد آتی ہے تو اس طرح لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں، جیسے میری وجہ سے۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ میں تو قبر کھدائی کے لیے گیا تھا، لیکن میرے ہاتھ یہ لگ گئی، میں نے تالا کھولا اور اس کی جو تاریں تھیں اس کے ہاتھوں میں بالکل آرام سے الگ کی، اس کے منہ سے ٹیپ ہٹایا، اسے پانی میں بہا دیا، اور یقیناً وہ بچی یا کوئی لڑکی جو بھی ہوگی اسے شفا ضرور ملی ہوگی انشاءاللہ۔ اور اب جو واقعہ میں آپ تمام سننے والوں سے بیان کرنے جا رہا ہوں، دوسرا یہ واقعہ ہمارے جس بھائی نے ہم سے شیئر کیا، اس واقعے کا مطلب صرف ایک ہی ہے کہ جتنا ڈرو گے، خوف کرو گے اور اتنا ہی ڈرتے رہو گے، زندگی میں آگے نہیں بڑھ پاؤ گے۔ اور بات صرف آگے بڑھنے کی نہیں، مشکلوں میں انسانوں کو اندھیرے سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات ایسی سچویشن آ جاتی ہیں کہ آپ کو اکیلے لڑنا پڑتا ہے حالات سے، تو اس حالات میں لڑنے کے لیے آپ کو ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ آپ دنیا کی معمولی اندھیرے سے ڈر جاتے ہو۔ ہمارے بھائی جنہوں نے یہ واقعہ اپنا شیئر کیا کہتے ہیں کہ میں منہاج یونیورسٹی میں لاہور میں ایف اے کرنے گیا تھا، وہاں ہم ہاسٹل میں رہتے تھے۔ ان دنوں کی بات ہے کہ خانہ کعبہ میں ایک عورت نے معاذ اللہ خانہ کعبہ کی بے حرمتی کی تھی، جس کی وجہ سے اس عورت کا چہرہ بری طرح سے بگڑ گیا تھا، وہ بہت خوفناک ہو گئی تھی، اور اس عورت کا جسم بھی عجیب طرح سے ہو گیا تھا۔ تو یہ ویڈیو میں نے اتنی بار دیکھی تھی کہ میرے ذہن پہ یہ حاوی ہو گئی تھی، میرے وجود پہ حاوی ہو گئی تھی، اور اللہ کے خوف سے میں بہت ڈر رہا تھا۔ عابد بھائی، ایک بار کیا ہوا کہ ہاسٹل میں بجلی چلی گئی، تمام لڑکے باہر گراؤنڈ میں ٹہلنے لگے، گھوم رہے تھے۔ مجھے اتنا زیادہ خوف تھا کہ میں اپنے دوستوں سے 5 انچ بھی اگر دور ہوتا تو مجھے خوف میں ایک عجیب سا خوف طاری ہوتا کہ میں ان کے پاس چلا جاؤں۔ تو میرے دوستوں نے یہ خوف مجھ میں نوٹس کیا، انہوں نے پوچھا کہ تمہاری اس خوف کی وجہ کیا ہے؟ تو میں نے بتایا کہ دراصل یہ واقعہ پیش آیا تھا، وہ ویڈیو میں نے دیکھی اور بہت بار دیکھی، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ خوف میں مبتلا ہوں۔
تو ان دوستوں نے مجھے بتایا کہ ایسے مت کرو. اب انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا اور مزید ڈرانا شروع کر دیا کہ جب تم بیڈ پر لیٹو گے تو یہ عورت آئے گی اور تمہیں اٹھا کے لے جائے گی, اور عجب نہیں کہ تمہارے پاس آ جائے, تم بہت ڈر رہے ہو. انہوں نے مجھے اتنا ڈرایا کہ الغرض میں سہم گیا. انہوں نے مجھے بہت زیادہ ڈرایا کہ رات کو تمہارے پاس آئے گی, الغرض اتنا ڈرایا کہ میں سہم گیا. رات کو 10 بجے میں اپنے بہت ہی قریبی, جنہیں میں اچھی طرح مانتا ہوں, جن کی باتیں میں سنتا ہوں, مصطفیٰ صاحب جو ہیں وہ بڑے مشہور ہیں, یوٹیوب پر بھی آتے ہیں, محمد رضا ثاقب مصطفی, ان کو فون کیا. انہوں نے مجھ سے میرے ڈر کی وجہ پوچھی تو میں نے انہیں تمام واقعے سے آگاہ کیا. تو انہوں نے کہا کہ شیر بنو. تو میں نے کہا کہ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے ان کے ڈرانے سے اور اس عورت کو سوچنے سے. تو اس نے کہا کہ پھر ببر شیر بنو. اور یقین کریں ان کے یہ الفاظ تھے, اور اس کے بعد میں نے اپنے جسم سے یہ تمام خوف نکال دیا. نہ جانے کیوں ان کی دعاؤں سے, اللہ تعالیٰ کی اس میں خاص رحمت تھی, میرے اندر سے یہ ڈر نکل گیا. اس کے بعد میرے دوستوں نے مختلف طریقوں سے مجھے ڈرانے کی بہت کوشش کی. موبائل بھی لے لیا میرا, لیکن میں نہیں ڈرا, اور آوازیں بھی نکالی. لائٹ نہیں تھی, ہاسٹل کے اندر چلا گیا تھا, بہت اندھیرا تھا, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے میں نہیں ڈرا. یہ خوف سارا آپ کے اندر ہی ہوتا ہے. جب آپ اس خوف کو نکال دیتے ہیں اور پورا توکل اللہ پہ رکھتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کرنے پہ کافی ہے, تو آپ کے اندر سے یہ ڈر نکل جاتا ہے. بہت شکریہ یہ واقعہ اپنا شیئر کرنے کے لیے. اور آخر میں ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہتا ہوں, اور تمام سننے والوں سے یہ دلی التماس ہے کہ اس سے شیئر ضرور کیجیے گا. اور جتنے والدین سن رہے ہیں ان کی بیٹیاں ہیں تو اپنی بیٹیوں کو ضرور سنائیے گا. یہ پیغام خاص کر لڑکیوں کے لیے. آپ تمام بہنوں سے, لڑکیوں سے, بچیوں سے گزارش ہے, آج کل کے حالات تو ہم سبھی دیکھ رہے ہیں, ٹی وی پر, نیوز پر ہم سب دیکھ لیتے ہیں, سوشل میڈیا ہر چیز آ جاتی ہے سامنے. اور یہ دجالی فتنے کا دور ہے, اس میں فتنہ بہت عروج پر ہے. ماؤں کو اپنی بیٹیوں سے, بچوں سے جدا کرنا بہت آسان ہو گیا ہے. صرف بچیوں کو ورغلا دو, اس کے بعد انہیں جھانسے دے کے لے جاؤ, بس وہ ماں باپ کے خلاف ہو جاتی ہیں. جتنی لڑکیاں یہ سن رہی ہیں, یہ مت بھولیں کہ آپ کے والدین آپ کی جنت ہے. آپ ان کے خلاف جا کے دنیا میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی, چاہے آپ سونے جیسا لڑکا ڈھونڈ لیں, چاہے خوبصورت سے خوبصورت اچھے دل کا مالک ہی کیوں نہ ہو. اگر اس نے غیر شرعی کام کیا, آپ کو گھر سے بھگانے کی بات کی, آپ کے ماں باپ سے آپ کو دور کرنے کی بات کی, تو وہ بے شک اللہ سے کھلی جنگ کر رہا ہے. یہ بہت غلط ہے. جو غیر شرعی ہے وہ غلط ہے, وہ غلط ہی ہے. ماں باپ کی دعائیں بہت ضروری ہیں, وہ بڑے بزرگ ہیں, ان کے دل کا خوش ہونا اتنا ہی ضروری ہے جتنا آپ کے. تو ماں باپ کی فیلنگز کا, ان کی قدر کا بھی خیال رکھیں, ان کے فیصلوں کی اہمیت کا خیال رکھیں. انہوں نے آپ سے پہلے یہ پوری زندگی جی ہے. یہ مت سوچے کہ دور کے ساتھ وہ بالکل کچھ نہیں جانتے, وہ سب جانتے ہیں. اور ان کے فیصلے کے خلاف جانے کے بعد آپ یقیناً جان لیں گے کہ آپ نے غلطی کی ہے. آگے جا کے آپ اس فیصلے سے خوش نہیں ہوں گی جو آپ نے از خود کی ہے. اسی لیے ماں باپ کی خوشی میں راضی رہیں. کبھی بھی یہ لڑکیاں غلط قدم نہ اٹھائیں کہ کسی بھی 4 دن کی محبت کے خاطر, 6 مہینے کی محبت کے خاطر اپنے ان ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہیں جنہوں نے راتوں میں جاگ جاگ کے ان کو پال پوس کے بڑا کیا ہے. ان کے حق میں دعا کریں, اللہ سے مغفرت طلب کریں ان کی. یاد رکھیں کہ زندگی کی سب سے اچھی خوشی وہی دیں گے. اور والدین کو بھی یہ چاہیے کہ اپنی اولادوں کو سمجھیں, زبردستی نہ کریں, اور اپنی زندگی جینے کا سب کو حق ہے, لیکن غیر شرعی طریقے سے نہیں, بلکہ بالکل عزت سے, سلیس طریقے سے. بہت شکریہ. اور کسی کے بھی جھانسے میں مت آئیں. یہ اپلیکیشن کے ذریعے کوئی لڑکا اگر آپ سے آپ کی فیملی کی ڈیٹیل لینا چاہتا ہے, نمبر لینا چاہتا ہے, تو خدا کے واسطے مت دیں, اپنے آپ کو تباہ ہونے سے بچائیں. بہت شکریہ. چھوٹا سا ایک میسج تھا جو بہت ضروری ہے, یہ سوشل میسج ہے, میں چاہتا ہوں کہ اسے فارورڈ کریں. اپنا اور تمام اہل و عیال کا بہت خیال رکھیں, خوش رہیں, آباد رہیں, نماز پڑھتے رہیں اور طہارت کی حالت میں رہیں. اور مجھے, میرے ماں باپ کو بھی یاد رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نئی کہانیوں کے ساتھ. جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.